جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی، پروگرام بولے گا پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ڈی این این کی ٹیم گھوم رہی ہے اور مختلف تاجر برادری سے، سیاستدانوں سے اور جو اسلامی جماعتیں ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان کے اندر فلاح و بہبود کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ اسی والے سے آج ہم موجود ہیں لاہور میں، جہاں ہمارے ساتھ ایک جو شخصیت موجود ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہر دل عزیز شخصیت ہے، چوری رمضان گجر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں یہ گجر ٹریڈرز فورم کے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ موجودہ صورتحال سیاسی حوالے سے جو چل رہی ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد ہم ان سے بات کریں گے برادری بیس کے حوالے سے کہ یہ کیا پیغام ناظرین کو دینا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم رمضان صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ رمضان صاحب، آپ یہ بتائیں سب سے پہلے تو آپ گجر برادری کو جو سرپرستی کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، بہت بڑے اختیارات ہیں آپ کے، اپنی برادری کے لیے کوئی ایسا پیغام کون سا دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہم تو برادری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ گجر ٹریڈر فورم کے پلیٹ فارم سے ہم چیمبر کی سیاست میں برادری کو دعوت دیتے ہیں، اور جتنی بھی لوکل تاجروں کی سیاست ہے اس میں بھی برادری کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں، اور یہ کام ہوتا ہے خدمت کا، وقت دینے کا۔ تو برادری کے دوستوں کو ہم موبلائز کر رہے ہیں کہ وہ اس کام کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اچھا، آپ رمضان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو گجر ٹریڈرز ہے فورم، اس کا بیسک منشور کیا ہے؟ ہمارا منشور یہ ہے جی کہ ہم اپنی برادری کو ایک سیاسی سیکٹر میں ہماری برادری بہت ایکٹیو ہے، دوسرے شعبوں میں بہت ایکٹیو ہے، سماجی شعبوں میں بہت ایکٹیو ہے، لیکن برادری میں ایک خلا تھا جب ہم چیمبر میں جاتے تھے تو وہاں پہ ٹریڈر میں بہت یہ کم ایکٹیو تھے۔ اس کی وجہ سے ہم نے گجر ٹریڈر فورم اس لیے بنایا کہ ان کو ہم اویئرنیس دیں تاکہ یہ ٹریڈر کے حوالے سے ایکٹیو ہوں اور مختلف مکاتب فکر میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تاجر برادری میں جیسے انجمن تاجرانہ ہے، اس کے بعد ٹریڈر یونین ہے، ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے، ان سب شعبوں میں ہم ان کو انشاءاللہ ایکٹیو کر رہے ہیں، یہ ہمارا منشور ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنی مطلب کہ کوئی آپ کی ٹریڈرز یونین کے اندر کوئی ادر برادری کا اگر کوئی تاجر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی اسپیس ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ تو پیور گجر ٹریڈر فورم جو ہے یہ گجروں کے لیے ہے جو ہماری تاجر برادری ہے، لیکن اس کے علاوہ میں بھی مون مارکیٹ میں 2-3 بار جنرل سیکرٹری رہا ہوں، فنانس سیکرٹری رہا ہوں، اب میں پیٹرن چیف ہوں، اور انجمن تاجران لاہور کا بھی نائب صدر ہوں۔ ایک تاجر الائنس محمد علی میاں صاحب چیمبر والوں نے بنایا تھا، اس کا بھی میں لاہور کا نائب صدر ہوں۔ تو جب ہماری یہ ایک تربیت یہاں سے ہوگی نا تو پھر ہم دوسرے چیمبر میں بھی جا سکتے۔ اس وقت بھی ہمارے 2 اسی ممبر ہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے عثمان ملک، وہ بھی چیمبر کا اسی ممبر ہے، اور ان کی ایک پی بی سی یونین ہے، پائنیئر بزنس مین گروپ، جو انہوں نے چیمبر میں کھڑا کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد الیکشن میں حصہ لے گا چیمبر کی اور اپنا کردار ادا کرے گا۔ اچھا رمضان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کے اندر الیکشن بھی ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، موجودہ صورتحال، اور خاص طور پہ آپ نے ایک پیغام دینا ہے فلسطین کے حوالے سے۔ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی طاقت آزما رہے ہیں جبکہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں ان کے ساتھ کیا ناروا سلوک ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اور انتظامیہ کو اور باقی اقوام متحدہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کلو مسلم اخوانہ، ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، لیکن اب جو سرحدیں بن گئی ہیں، ہم سرحدوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اپنی سالمیت کو بچا رہے ہیں، تو اس میں ہماری مسلم امہ کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ جو فلسطین پہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم سرحدوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، اور ہم پر دوسری جو قومیں ہیں وہ ان کا کنٹرول ہے، ہم ان سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے فلسطین کی مدد کرنے کے کھلے عام مدد کرنے کو کوئی بھی نہیں تیار۔ فوجی مدد تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا، لیکن وہ معاشی مدد چھپ کے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنا کوئی جذبہ نہیں ہے اس قوم میں۔ یہ بالکل اب تو بس اللہ ہی ہے ان کو مدد کرے، لیکن ہماری قوم میں مسلمانوں میں اتنا جذبہ نہیں رہا۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ چوری رمضان گجر صاحب، جنہوں نے اپنا پیغام دیا فلسطین کے حوالے سے اور برادری کو گجر ٹریڈرز کے حوالے سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی ان کی بات بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، بولے گا پاکستان۔